حجت الاسلام عزت مآب عالی جناب سید مبین حیدر صاحب قبلہ جو ایران سے تشریف لائے ہیں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. لہذا میں مومنین سے گزارش کر رہا ہوں جو کھڑے ہیں کیونکہ ہماریوں کو وہاں سے گزرنا ہے, مقتل میں جانا ہے, اس لیے آپ برائے مہربانی آگے آ جائیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. عزاداران مظلوم کربلا, سوگواران شہداء و سرائے کربلا, یہ آپ کا اجتماع, یہ آپ کا دور دراز سے سفر کر کے آنا, یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ وہ آواز استغاثہ جو کل حسین نے کربلا کے میدان میں دی تھی, حل من ناصر ینصرنا, اس آواز سے ایک لبیک کہنا ہے. بدر سے لے کر کے پیغمبر عربی کی حیات کی آخری جنگ, جس میں ہر میدان میں اسلام فتح یاب ہوا, زور بازو حیدر کرار اور غازیان اسلام کے ہاتھوں. لیکن جب مکے میں یہی کاروان اسلام داخل ہوا تو پروردگار کا ایک لفظ لہجہ بدل گیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عنایت فرمائی ہے. در حقیقت اسلام امن کا مذہب ہے, شانتی کا مذہب ہے, صلح کا مذہب ہے. ایک ایسا پیغام دیتا ہے کہ نہ اس کو قتل سے مقصد ہے, نہ خون ہے, نہ کشت و کشتار ہے, نہ خوریزی ہے, نہ کسی کے مال پر ڈاکہ ڈال لینا ہے. جب بھی اسلام نے پیغام دیا ہے تو یہی پیغام دیا ہے کہ جہاں خون بچایا جائے وہاں اسلام ہے, جہاں بہایا جائے وہاں دہشت گردی ہے. اور بدر کی صحبتوں سے لے کر کے حنین کی جنگ تک, چاہے وہ مکی زندگی ہو یا مدنی, پیغمبر کانٹوں پہ چلا, پتھر کھائے, خون کا نذرانہ اور ہدیہ دیا, آل ابو طالب دین اسلام میں کام آگے, وہ ساری جنگیں سارے واقعات اپنی جگہ ہیں. لیکن جب ایک بار پیغمبر اپنے تمام اصحاب کے ساتھ, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ مکے میں داخل ہوا ہے, اور مکے میں داخل ہونے کے بعد 10,000 کا لشکر کے جب پرچم کو اٹھایا تھا سعد ابن عبادہ نے, اور اس پرچم کو اٹھانے کے بعد جا کر کے مکے کی گلیوں میں ایک آواز یہی بلند کی تھی, الیوم یوم الملحمہ, آج خون ریزی کا دن ہے, آج خون بہا دینے کا دن ہے, آج اسیری اور قید کر دینے کا دن ہے. پیغمبر کے صحابی ہیں, حاجی ہیں, پیغمبر کے ساتھ رہنے والی ذات کا نام سعد ابن عبادہ ہے, اور یہ آواز دیتے ہیں مکے کی گلیوں میں جا کر کے کہ آج خون ریزی کا دن ہے, آج خون بہا دینے کا دن ہے, آج اسیری کا دن ہے. جیسے ہی یہ خبر پیغمبر کے گوشے مبارک تک پہنچتی, آپ نے سعد ابن عبادہ کو واپس بلایا اور کہا علی اب یہ جھنڈا تم لے کر کے جاؤ. جب تک سعد ابن عبادہ نے اس کو اٹھا رکھا تھا اور یہ پیغام دے رہے تھے آج خون بہا دینے کا دن ہے, آج اسیری کا دن ہے, وہ ایک صرف نظریہ اور عقیدے کا جھنڈا تھا. لیکن جیسے ہی فاتح خیبر نے اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, اٹھانے کے بعد یہ کہا الیوم یوم الملحمہ, آج معاف کر دینے کا دن ہے. جب تک جھنڈا تھا تب تک خونریزی تھی, جیسے علی کے ہاتھ میں آیا علم ہوا, امن و پناہ مل گیا. وہاں جہاں جہاں کہیں بھی جھنڈے کے نشان ہوتے ہیں وہاں خونریزی کا امکان پایا جاتا ہے. جہاں علم ہوتا ہے وہاں ہمیشہ امن ہے, شانتی ہے, سکون ہے, اطمینان ہے. چھوٹا علم ہو یا بڑا ہو, علم ہوتا ہے, چاہے چند فٹ کا ہو یا چند قد کا ہو. امن اصل پیغام کائنات کو دیتا, اس کی وجہ ہے اصل علم میں پیغام نہیں, علمدار میں پیغام ہے.
اگر علمدار وفادار ہوتا، اگر علمدار ذمہ دار ہوتا، سپہ سالار ذمہ دار ہوتا ہے، کہا یہی جاتا ہے کہ دنیا کے اور مذہب کے عقیدے ہمیشہ جو اس ملک کا مالک ہوتا ہے اس کے حساب سے چلتے ہیں۔ اگر پرچمدار علمدار کا عقیدہ صحیح ہے تو وہ چاہے گا امن اور شانتی کی بات کرے گا، اور اگر اسی ہاتھ میں علم کے بجائے جھنڈا آ جائے گا تو ہمیشہ خونریزی کی بات کرے گا۔ میں کہنا دنیا میں ہی چاہتا ہوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ دنیا کے جہاں کہیں گوش و کنار سے آئیں، گاؤں سے، شہر سے، دیہات سے، قریے سے، اس بات کو ذہن میں لے کر کے جائیے، جہاں جہاں جھنڈا اٹھتا ہے اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ خون بہا دیا جائے، چاہے وہ ملک کا ہو، قبیلے کا ہو، خاندان کا ہو، علاقے کا ہو، ایریے کا ہو۔ جھنڈے کے نیچے اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ کبھی ہی صحیح خون بہایا جا سکتا ہے، لیکن جب بھی علم اٹھتا ہے تو خون بہتا نہیں، خون بچتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں جھنڈے بدلتے رہتے، علم نہیں بدلتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں جھنڈے بدلتے، علم نہیں بدلتا۔ جھنڈوں میں حکومتیں بنتی ہیں، انقلاب آتے ہیں، نشانات بدل جاتے ہیں، اور نشانات کے بدلنے کی وجہ سے عقیدے اور مقصد اور سیاستیں بدل دی جاتی ہیں، لیکن بدر سے اٹھایا ہوا کربلا تک کے لیے علم جو بھی تھا، علمدار ایک تھا، ہاتھ ایک تھا، مقصد ایک تھا۔ لہذا اسلام کبھی خونریزی کی بات نہیں کرتا، اور اس علم کے نیچے فتح مکہ ہونا اور آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی ہم خونریزی کی بات نہیں کرتے، دہشت گردی کی بات نہیں کرتے۔ دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو کسی کی ملکیت میں چلا جائے، دہشت گرد وہ جو کسی کی ملکیت پہ حملہ کر دے، دہشت گرد وہ جو کسی کی جائیداد کو ہڑپ لے۔ لیکن حسین نے، مظلوم کربلا میں جا کے 60,000 درہم میں 4 کلومیٹر مربع زمین کو خرید کر کے علی اکبر کے نام کر کے یہ بتا دیا 2 محرم کے بعد اب اس دائرے میں جو کوئی آئے گا وہ دہشت گرد ہوگا، حسین نہیں ہے۔ کربلا کی زمین $60,000 درہم میں اپنے 18 سالہ جوان کے نام 4 کلومیٹر مربع کی زمین خرید کر کے پھر جن سے خریدا انہی کے نام وقف کر دینا اس بات کی دلیل ہے۔ اب اس کے بعد جس بھی گھوڑے کی ایک بھی ٹاپ پڑے گی حسین کے اجازت کے بغیر ہو تو دہشت گرد وہ ہے۔ دنیا والوں تمہیں پہچاننے میں پریشانی نہیں ہونا چاہیے، ہم حسینی ہیں، ہمارا سردار حسین ہے، اس کی زمین پہ یزیدیت نے حکومت کیا ہے۔ دہشت گرد وہ ہیں جو حسین کی ملکیت میں داخل ہوئے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی جائیداد، جتنی پراپرٹی کربلا کے نام ہے کسی ایک کے نام نہیں مل سکتی ہے۔ ایک نام پہ پراپرٹی پوری دنیا میں جسے کربلا کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس نام پہ کوئی جائیداد آپ دنیا میں نہ پائیں گے۔ ایک مکان کے نام پہ پوری کائنات جس کا ایک نام ہو، جسے امام بارگاہ کہیں، حسینیہ کہیں، عاشور خانہ کہیں، کہیں ایک جگہ نہیں پایا جاتا۔ در حقیقت یادگار ہے ان جیالوں کی، بہادروں کی، غازیوں کی، ساونتوں کی، سورماؤں کی، جنہوں نے جان کی بازی لگا دی ہے۔ اے میرے جوانوں، اللہ نہ کرے کہ موت کا سایہ تمہارے پاس آنے نہ پائے، لیکن سچ بتاؤ، اپنے جوش ایمانی کو قسم کھا کے جواب دے دو، خدا نہ خواستہ صرف کہیں سے شائبہ ہو جائے کہ یہاں کوئی حادثہ ہونے والا ہے تو اس بات کا امکان ہے دوست کو چھوڑ جائیں، ساتھی کو چھوڑ جائیں، وطن والا کو چھوڑ جائے، کس لیے کہ جان بچا لے اپنی۔ جان بچانے کے لیے انسان اپنے اور پرائے کو نہیں پہچانتا ہے۔ موت جب آتی تو انسان اپنوں کو بھول جاتا ہے، لیکن موت جب کربلا میں آئی تو موت حیران ہو گئی ہے۔ موت جب کربلا میں آئی ہے تو موت حیران ہو کے رہ گئی ہے، چڑھ کے نیزے پہ 2 عالم کو ہلا دیتی ہے۔ کربلا موت کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اور ان جیالوں نے بتا جس کا آج یہ پورا جلوس پہچانا جا رہا ہے ایک علم کے ذریعے سے، یہ شبیہ ہیں، یہ یادگار ہیں، یہ تابوت، یہ ساری چیزیں جڑی ہیں اسی علم کے یادگار سے۔ اتنا قداور علم بلا مبالغہ کہا جائے جسے کہا جاتا تھا، آج آپ دیکھ لیں، دیکھنا چاہیں تو سر کی ٹوپی اور امامہ گر سکتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ یہ تو بظاہر ایک قد ہے، وہ جو مانوی علم اس کو دیکھنے کے لیے روح گر جائے گی۔ جس علمدار کے ہاتھوں میں ایک علمدار نے یہ ذمہ داری نبھائی تھی، جو اپنے بھائی سے مشورہ کیا تھا، بھیا کسی بہادر خاندان کا ہمیں پتہ دو تاکہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو ہماری شجاعت کا وارث بن سکے۔ اور جب بھائی عقیل نے خاندان کی معرفی کی تھی، جس کے شکم طیب و طاہر سے اور وجود پاک سے اس کائنات ہست و بود میں ایک وجود ذیجود جب آیا تھا، جیسے سرکار وفا نے اس کائنات اس دھرتی پہ قدم رکھا تھا تو ام البنین نے ایک فقرہ کہا تھا، اے میرے والی و سرتاج، بچہ تو شیر جیسا ہے مگر آنکھیں نہیں کھول رہا ہے۔
اے میرے والی و سردار، بچہ تو شیر جیسا مگر آنکھوں کو نہیں کھول رہا ہے۔ فاتح خیبر نے ایک جملہ کہا تھا، میں سمجھ گیا، جب میں کعبے میں آیا تھا، جب تک دست رسالت نہیں مل گئی تھی میں نے آنکھوں کو نہیں کھولا تھا۔ بیٹا حسین یہاں آؤ، اپنے بھائی کو اپنے آغوش میں لے لو۔ تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی گئے سرکار سید الشہداء، ایک جملہ کا بھیا عباس، تاریخ نے لکھا ہے کہ اس شہزادے نے آنکھ نہیں کھولی، دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیا۔ راز آپ نے جانا، یہی کہنا چاہا آقا دیدار بعد میں کروں گا، ہاتھوں کا نذرانہ پہلے قبول کر لے۔ آقا دیدار بعد میں کروں گا، ہاتھوں کا نذرانہ پہلے قبول کر لے۔ اب جتنے ہی عنفوان شباب ہو یا شعوری زندگی بڑھتی جاتی ہے، کوئی خط لکھا جاتا ہے تو کاتب عباس، کوئی مشورہ کیا جاتا ہے تو مشیر عباس، کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو فیصلے میں شریک عباس۔ یہ حالات میں اس کے بعد مسلسل تقریر میں صرف ایک رخ پیش کروں گا، سوچئے گا اور روئیے گا۔ ہر لمحہ اطاعت امامت میں غرق جس ذات کا نام، اسے عباس کہتے ہیں۔ 9 محرم کا سورج بس ڈوبنے والا تھا، 9 محرم کا سورج بس ڈوبنے والا تھا، اتنے میں دیکھا کہ یزید کی فوجیں خیمے کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں۔ سرکار وفد تیز قدموں سے چلتے ہوئے آئے بارگاہ امامت میں، آقا فوجیں پیش قدمی کر رہی ہیں۔ ہاں باس میں بھی دیکھ رہا ہوں، آقا کیا حکم ہے؟ آقا کیا حکم ہے؟ جس دن کے لیے علی نے نماز شب میں تڑپ کے جس کی تمنا کی ہو، جس کو مانگا ہو، اسی لمحے کا تو انتظار تھا کہ فوج نے پیش قدمی کر دی۔ آقا کیا حکم ہے؟ عباس میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن جاؤ ایک رات کی مہلت لے لو، جاؤ ایک رات کی مہلت لے لو۔ تاریخ نے لکھا کہ اطاعت امامت میں سرشار کمر پہ ہاتھ رکھ کے سر کو جھکا لیا، آقا جیسا آپ کا حکم۔ چند قدم جیسے ہی آگے بڑھے تھے ایک رات کی مہلت کے لیے، امام نے حبیب کو بلایا، حبیب یہاں آؤ، زہیر یہاں آؤ، تم دائیں رہنا، تم بائیں رہنا، جاؤ دیکھو کہیں میرے شیر کو جلال نہ آ جائے۔ آج آپ ایک علمدار کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ جلوس ایک علم کے نام سے منسوب ہے، جاؤ تم دائیں رہنا، تم بائیں رہنا۔ گئے، فقرہ کہا، میرے والی، میرے امام، میرے غریب الدیار آقا نے ایک رات کی، زہیر نے جملہ مکمل کیا، مہلت مانگی ہے۔ اور جب اس مہلت کو لے کر کے واپس ہوئے، زہیر نے حبیب سے فقرہ کا، حبیب جانتے ہو کہ اس جوان کے باپ نے اس کی تمنا کیوں کی تھی؟ حبیب جانتے ہو کہ اس جوان کے باپ کی تمنا، جوان کی تمنا اس کے باپ نے کیوں کی؟ تاریخ نے لکھا ایک بار زہیر کی جانب متوجہ ہوئے، تشجعونی یا زہیر، زہیر تم مجھ کو میرے باپ کی شجاعت کا جوش دلاتے ہو، قسم خدا کی میں یہیں کھڑا ہوں، یہ فوجیں یہیں کھڑی ہیں، جاؤ میرے آقا سے اجازت لے لو، شام ہونے سے پہلے اگر کوفے کے دارالامارہ پہ حسین کا پرچم نہ لہرا دوں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ ڈوب گیا 9 محرم کا سورج، ہو گئی صبح عاشور، ایک ایک اپنی قربانی کو پیش کرتا رہا، ایک ایک اپنی قربانی کو پیش کرتا رہا۔ آخر میں بارگاہ امامت کو سر چون اڑا کر کے آگے عرض کیا، آقا میں بھی چاہے تو اپنی جان آپ پہ نثار کر دوں، بھیا تم تو ہمارے لشکر کے علمبردار ہو۔ فنظر یمینا و شمالا، ایک بار دائیں دیکھا، ایک بار بائیں دیکھا، آقا کہاں ہے وہ فوج جس کا میں علمبردار ہوں؟ اتنے میں خیام حسینی سے الاتش کی صدائیں بلند ہونے لگی، بھیا میدان جنگ میں جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ بچوں کے لیے سبیل آپ کر دو۔ اب میں جملہ آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، قسم خدا کی اگر دنیا کے ہزاروں یوسف ہوتے تو کربلا کے میدان میں اپنے ہاتھ سے اپنی گردنیں کاٹ لیتے۔ اگر اس یوسف فاطمہ کو دیکھتے، ریگزار کربلا پہ اپنے گھٹنے کو ٹیک کر کے آواز دی، اے میری شہزادی خشک مشکیزہ لے آؤ، علم میں باندھ دو۔ تاریخ نے مقتل نے یہ لکھا کہ جیسے ہی آئے دروازے پر رخصت ہو کر کے چند قدم پڑے تھے، دو منظر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک بچی جو چند دن کی بھوکی اور پیاسی ہے، ایک بار بچوں کو طلب کیا، بچوں آؤ آؤ میں دعا کرتا ہوں، تم آمین کو، میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ دوسرا منظر، فضا نے تمام خواتین بنی ہاشم کو بلایا، آؤ تم اسے پوچھا کرتی تھی نا بابا خیبر میں کیسے لڑے ہوں گے، بدر میں کیسے لڑے ہوں گے، احد میں کیسے لڑے ہوں گے، اگر باپ کی جنگ دیکھنا ہے تو بھائی کا جانا دیکھو۔ اے میرے عزیزو، جس عباس کی تمنا علی نے برسہ برس کی تھی، اب جب اس ارادے سے جا رہے ہیں، انہوں نے ہمارے باپ کے سر کو شگافتہ کر دیا تھا، ہمارے بھائی کی جگہ سے بھی تیر برسائے تھے، میری ماں کی پسلیاں توڑ دی تھی، انتظار تھا کربلا کا، آ جائے کربلا۔ وہ لمحہ آیا، پہنچے، سوکھی مشق کو سطح آپ پہ رکھا،
دیر تک خشک مشک تیرتی رہی، ایک چلو پانی اٹھایا کہ پی لے، سکینہ کی پیاس یاد آئی، دے دیا فرات کے منہ پر جو جملہ، اے میرے بھائیو یہاں آئے ہو، علم کے پاس جاؤ گے، شبیہوں کے پاس جاؤ گے، تابوت کے پاس جاؤ گے، نہ جانے کیا کیا دعائیں مانگنی ہے، منتیں مانگنی ہے، منتیں بڑھانی ہے نا۔ ہر آدمی دعا مانگے گا بچوں کی سلامتی کے لیے، اپنی زندگی حیات کی سلامتی کے لیے، کس کے صدقے میں؟ غازی کے، اس وفادار کے صدقے میں۔ اور علی کے لال نے عجیب دعا کیا فرات میں جانے کے بعد، اے میرے اللہ میرا ہاتھ تر ہو گیا، میری سکینہ پیاسی ہے، اے میرے اللہ میرا ہاتھ تر ہو گیا، میری سکینہ پیاسی ہے، اب جب میرا اس کا سامنا ہو تو میرے بازو سلامت نہ رہے۔ آ گیا وہ لمحہ۔ بس ایک آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، امام سرہانے پہنچتے ہیں، وصیتیں تمام کرنے کے بعد امام جب خالی علم لے کر کے آتے ہیں، سکینہ سب سے پہلے دوڑی ہوئی گئی، سکینہ سب سے پہلے دوڑی ہوئی گئی، بابا میرا چچا کہاں ہے؟ ایک جملہ کا، سکینہ میں نے تم سے کہا تھا کہ بابا سے ضد نہ کرو امو کے جانے کے لیے، بات ادھوری رہ جاتی اگر آج کی تاریخ میں صاحب آپ کی خدمت نہ پیش کرتا۔ اب تو وہ دن ہو گئے ہیں کہ زینب مدینے کے آس پاس ہے، شہزادی نے کوفہ بھی دیکھ لیا ہے، شام بھی دیکھ لیا ہے، کربلا سے واپس ہو کے اب اپنے نانا کے شہر پہنچ گئی ہے۔ جب پہنچے اور ام البنین کا سامنا ہوا، سلام کرنے کے بعد ام البنین نے ایک سوال کیا، شہزادی یہ بتاؤ کہ میرا شہزادہ حسین عباس سے راضی تھا؟ سوچئے گا، روئیے گا، بی بی یہ بتائے میرا شہزادہ عباس سے راضی تھا؟ مادر گرامی اپنی جان فدا کر دی میرے بھائی نے اپنے آقا پر، کہا میں جانتی ہوں کوئی واقعہ کوئی آپ تذکرہ بتائیں گے تاکہ میرے دل کو اور اطمینان مل جائے۔ کہا مادر گرامی میں اس لمحے کو بھول نہیں پاتی جب شام کی گلی سے لٹی ہوئی گزر رہی تھی، کسی نے شمر سے پوچھا یا شمر جب حسین کے گلے پہ تو خنجر چلا رہا تھا حسین کیا کہہ رہے؟ تو میں نے ختم کیا مسائل۔ سوچئے گا، روئیے گا۔ شہزادی کہتی ہیں میں شام کی گلی سے جب گزر رہی تھی لٹی ہوئی اسیروں کے ساتھ میں، کسی نے شمر سے پوچھا شمر جب تو حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا حسین کیا کہہ رہے تھے؟ شمر نے کہا ابتدائی ضربوں میں مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، آخری ضربیں جب میں چلا رہا تھا تو حسین کے لب ہل رہے تھے، میں نے سوچا یزید کے لیے اور ہمارے لیے کہیں بد دعا نہ کر رہے ہوں۔ جب میں نے کان کو لگا کے سنا تو حسین امت کے لیے دعا کر رہے تھے، حسین امت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ آخری جب ہماری ضربیں تھی تو میں نے دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے تھے، آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اب جب میں نے کان کو لگا کے سنا تو پتلیاں فرات کے طرف پھری تھی، حسین ایک طرح کہہ رہے تھے اے میرے بھیا عباس، عباس، ماتم حسین۔